یہی عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل گئے، تشریف لے گئے، دیکھا کہ چرواہا ہے، چرواہے سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، دوپہر کا وقت ہے، کہا میں کھانا نہیں کھاتا، کہا کیوں، کہا میں روزے سے ہوں۔ حیرت میں پڑ گئے، اتنی گرمی، عرب کی گرمی، اتنی گرمی، دوپہر کا وقت، چلاتی دھوپ، اور چرواہا، ظاہر بات ہے بکریوں کا جو ریوڑ چلانے والے ہوتے ہیں، جو بکریوں کی گلہ بانی کرتے ہیں، جسے پشتوں میں اجڑ کہتے ہیں، وہ ان کی جو گلہ بانی کرنے والے ہوتے ہیں، تو کبھی بکری اس طرف دائیں طرف جاتی ہے، دوسری بائیں طرف جاتی ہے، ایک کو پکڑتا ہے دوسری کو پکڑتا ہے، بیچارہ ان کو ہنکاتا ہے، کتنا مشکل کام ہے، پیاس لگتی ہے، اس حالت میں بھی کیا روزے سے۔ اور ہم تو رمضان میں کتنے ہمارے نادان بھائی ہیں جو سب کے سامنے روزہ خوری کرتے ہیں، ذرا شرم و حیا نہیں آتی ہے، منہ میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی کا، اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ وہ بکریاں چرانے والا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیسٹ لیا، اس کا امتحان لیا، اور کہا کہ یار ایک بکری تو ہمیں دے دو۔ کہا جی یہ تو میرے مالک کی ہے۔ کہا بھائی پتہ کیسے چلے گا تمہارے مالک کو؟ تم کہہ دینا کہ بھائی بھیڑیا میڑیا آیا تھا، بکری کو چیر پھاڑ کر کے لے گیا، ویسے بھی اتنی ساری بکریاں، اگر پوچھ لیا تو یہ جواب دے دینا۔ کہ یہ جواب تو اس کو دوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے خوف خدا اور خوف آخرت، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ اتنا پسند آیا جس کی کوئی انتہا نہیں، رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ تو آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ اپنی رعایا کی خبرگیری بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ جائیں، اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں اور عوام چاہے مرے جو مرے۔ ہمارے وہ بدھ کے دن ایک ساتھی مولوی صاحب آئے تھے خیر پور کے، وہ کہا کہ ہمارے تو گاؤں میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 گاؤں ڈوب گئے، ختم، صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو سانپ، ہم نے کبھی اپنے علاقے میں اتنے بڑے سانپ دیکھے نہیں، 7-7 8-8 فٹ کے سانپ، اور گھر ور سب ختم ہے، بس کپڑے مپڑے لٹکائے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے امامت کا بھی مسئلہ ہے، تو 2 مہینے تو ہم وہاں رہے، پھر یہاں آئے، اور جو ہے نا وہ کیا ہے، بس جی یہ ہمارے ارباب اقتدار ہیں، دوزخ بھر رہے ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ کو جواب تو دیں گے۔ تو یہ اگر خوف خدا ہوتی، خدا کی قسم ان کی جو موٹی گردنیں ہیں یہ سوکھ جاتی، ان کے جو ابھرے ہوئے گال ہیں وہ پچک جاتے، سفید رنگت ان کی کالی رنگت میں تبدیل ہو جاتی کہ ہماری پبلک کیا ہے، بھوک و افلاس کا شکار ہے، کوئی بھی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے آواز آئی، ان کو گزر رہے تھے، اور ماں نے کہا کہ بیٹا وہ بکری کا دودھ دوہا یعنی نکالا؟ کہا اماں نکالا، جتنا مطلوبہ ہدف ہے روزانہ کا اس کے مطابق نہیں اترا، آج نہیں نکلا۔ یعنی مثال روزانہ اگر 1 کلو دودھ ہے، آج ½ کلو نکلا ہے مثال کے طور پر، تو اماں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، وہ لوگ مانگنے والے آئیں گے تو ان کو تو پورا ہدف چاہیے، جو مطلوبہ ہدف ہے، جتنی کی ان کی ڈیمانڈ ہے، جتنی ان کی مانگ ہے وہ چاہیے۔ اماں کیا کرے؟ کہا بیٹا پانی ملا دو، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ کہا اماں یہ تو بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اماں نے کہا عمر سے کیوں ڈرتی ہو؟ عمر تھوڑی یہاں ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا نا میں رضی اللہ عنہ۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو وہ گھرانہ، اس بچی کا جواب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ صبح کو اس گھر میں پیغام دیا کہ اس بچی کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ ایسی لڑکی، ایسی امانت داری کا پاس رکھنے والی، ایسی خوف خدا رکھنے والی، میں ایسی بچی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اور رشتہ مشتہ ہو گیا۔ یہی آگے جا کر کہتے ہیں نا، نیک انسان کی نیکی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ اسی عورت کی پھر اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ جن کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر اکٹھے پانی پیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوگا نا
تو احتیاطیں ہوں گی، نہیں ہوگا تو ہماری طرح الٹی سیدھی بس کیا ہے، لوگوں کو مسئلے بیان کریں گے، دیکھا جس کی چمکتی ہوئی گاڑی ہے تو اس کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیں گے، اور جس کو دیکھا کہ بھائی اس کو کاٹے تو خون بھی نہ نکلے اس کو سخت مسئلہ بتائیں گے، چاپلوس بن جائیں گے۔ پھر اللہ کا جب ڈر دل میں ہوگا، سامنے دنیا کا سب سے بڑا فرعون کیوں کھڑا نہ ہو، بھائی مسئلہ ہے، جا دماغ خراب نہیں کر، لیٹ ہو رہی ہے، میں نے گھر پہ کھانا بھی کھانا ہے، دماغ خراب نہیں کر، مطالعہ کرنا ہے، مسئلہ بتا دیا، سیٹنگ پہ آ ورنہ جا یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تقوی یہ سمجھتے ہیں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مشہور ہو گیا ہے، یہ فلاں جو ہے نا بڑا متقی آدمی، اس لفظ سے چڑ ہو گئی ہے مجھے۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا، باقی سارے کام، مالی معاملات، ساری چیزیں تو دیکھو نا۔ متقی کوئی اتنا آسان کام ہے جی، تقوی والا مانو آ گیا بھائی، او بھائی اس مانو کے تقوی کو تو دیکھو ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً اس وقت عمارت نہیں تھی، گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے دیکھا، دیکھنے والے نے کہ بھائی حضرت عمر بیٹھے ہوئے، دیکھ کر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، دیکھا تو حضرت عمر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، خیریت پوچھوں، اتنی دیر سے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت خیریت ہے؟ کہا میری بیٹی حفصہ، نبی کی بیوی، ان کی بیٹی، اور خود یہ حضرت عمر کون جس کے دل پہ خیال آیا اللہ قرآن اتارے، کہ میرے عمر کے دل میں یہ خیال آیا ہے، میں اس خیال کو قرآن کی زینت آیت کی صورت میں بناتا ہوں۔ یہ عمر، حضرت عمر نے فرمایا میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے گھر میں، میری بیوی چونکہ ہے نہیں، وہ اکیلی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیٹی اکیلی ہو اور میں اس گھر کے اندر کمرے میں ہم بیٹی باپ بیٹی ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے شیطان ورغلائے۔ یہ تو وہ عمر کہہ رہا ہے بھائی، آج کل کا کہتے جی یہ تو مجھ سے تعویذ لینے آئی تھی، دم کروانے آئی تھی، اور دم پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت اس کو دم لگا دیتی ہے، پھر یہ کش لگاتے رہتے ہیں، زنا ہوتا ہے، پھر سیدھی بات ہے۔ ماں باپ کو بھی حیا نہیں ہے، قاری بک کر لیتے ہیں جی ہماری بچی کو قاری پڑھائے گا، جو ہم نے الفاظ اپنے استاد سے سنے تھے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ بنوری ٹون کے استاد جن کو وقت کے درویش نے کہا تھا کہ یہ بڑا انسان ہے، انہوں نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، قرآن اوپر ہوتا ہے، نیچے استاد اور لڑکی زنا کرتے، خدا کی قسم ہو رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے بھائی، تقویٰ اس چیز کا نام تھوڑی کہ صرف نماز پڑھ لی، تقویٰ پردے کا بھی نام ہے، پیٹ کے پردے کا بھی نام ہے، زبان کے احتیاط کا بھی نام ہے، آنکھوں کے احتیاط کا بھی نام ہے، کان کے احتیاط کا بھی نام ہے۔ اللہ فرماتے اس دن سے ڈر جاؤ ورنہ کھینچ کر لائے جاؤ گے میرے پاس، پھر تمہیں پتہ چلے گا ادھر کہ بھاؤ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میری بیٹی اکیلی ہے، گھر والی کہیں گئی ہوئی ہے، میں ان کی غیر موجودگی میں اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھابھی اور دیور کا پردہ ہی نہیں ہو، کس نے کہا نہیں ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہمارا بھائی۔ آپ نہیں کہنا کہ آج میرا دماغ خراب ہے، میں خراب دماغوں کو صحیح کرنے کے لیے آج یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، عورت کے لیے اس کا دیور زہر اور موت ہے، موت۔ کوئی یہ مسئلہ بیان کر دے خدا کی قسم پھر دیکھے کیا حال ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر جیسا انسان بیٹی کے بارے میں بھائی احتیاط کرنی چاہیے، انہوں نے ہمیں درس دیا، آپ کو مجھے درس دیا۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا وہ ان باریکیوں کو سوچے گا، جن کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ تو قرآن سے بھی خنزیر کو حلال کر کے بتائے گا، وہ تو قرآن سے بھی کیا ہے سود کے مال کو حلال کر کے دکھائے گا، جیسے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے کیا تھا، مر گیا، سود کو حلال کر کے دکھا دیا، کہا یہ والا سود وہ والا نہیں ہے جو نبی کے زمانے میں تھا۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں وہ ایک محدود زمانے تک ہیں، قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے۔ جب قرآن قیامت تک ہے، نبی کی نبوت بھی قیامت تک ہے، اگر قرآن کی آیتوں کو نبی کے زمانے تک خاص کر دیا تو مطلب نبی کی ختم نبوت کا بھی انکار کر دیا ہے۔